قلب سلیم کی تفسیر کسی تفسیر الذی یکون قلبہ خالیا عن العقائد الباطلہ، قلب سلیم اس کا ہے جس کا باطل عقیدوں سے دل خالی ہو جائے، انسانوں سے نہ مانگے۔ جگہ جگہ لکھا ہوا ہے محبوب آپ کے قدموں میں، 24 گھنٹے میں آپ کی سب پریشانیاں دور، ہمارا تعریف پوری دنیا میں کام کرتا ہے۔ لے بھائی، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے گلے میں تعریف تھے، صحابہ رضوان علیہ مجمعین کے گلوں میں تلواریں تھیں، ایک اشارے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کے لیے تیار تھے۔ ایک بادشاہ کانپ رہا ہے، بیمار، بالکل چوزے جیسا چہرہ ہو گیا، کہا بادشاہ سلامت کیوں ہوا تو انو؟ او جناب ایک عامل بابا نے بتایا کہ تو 3 دن میں مر جائے گا، کوئے تو فکر کیوں کرتا ہے، مینو لے چل ساتھ میں ہے۔ اور بابا کے پاس لے گئے، ہاں بھائی بادشاہ کے لیے کیا کہتے ہو؟ کہا آپ کے بادشاہ کا میں نے حساب لگایا 3 سال 3 دن تک زندہ رہے گا۔ کہا آپ؟ کہا 15-10 سال تک زندہ رہے گا۔ اور وزیر نے تیزی سے تلوار نکال کے گردن اڑا دی اس کی۔ بادشاہ نے کہا ارے ارے چھوڑو، ابھی تو کہہ رہا تھا میں 10 سال زندہ رہوں گا، چلو گردن ہی ہم نے کاٹ دی۔ خدا فرما چکا قرآن کے اندر، خدا فرما چکا قرآن کے اندر، میرے محتاج ہے پیر و پیمبر، وہ کیا نہیں ہوتا خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے 40 برس تک روئے کی آنکھوں سے پینا ہی چلی گئی۔ آج ہماری 4 دن دعائیں سمجھ میں نہیں آتی، مولانا صاحب کیا نظر نیچی کر کے سویا ہوا ہے، تیری تو شادی کرنے کے بعد ہم پھنس گئے، جب دیکھو سویا رہتا ہے مراقبے کے اندر، پھر کہتا ہے معاف کر دیں۔ صبح سے تو ہم بھی تو گھر سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے بھی تو گھر کی شکل نہیں دیکھی۔ ارے رہنے کو گھر نہیں ہے، سارا جہاں ہمارا، کیا کمال ہے، گھر گھر کرتا ہے۔ اور دیکھو نا، ایک صحابی ہے شہزادہ مکہ کہلاتے ہیں، 200 درہم کا جوڑا پہنتے ہیں، 500 درہم کی اس زمانے میں خوشبو لگاتے ہیں۔ جب ایمان لائے ماں باپ نے اتنا مارا کہ کپڑے چھین لیے ان سے، 1-2 پیسے بچے تھے، ٹاٹ کی بوری پہنی، بٹن کی جگہ کانٹے لگائے، پیدل مدینہ شریف آئے ہیں، پیدل۔ ارے یہاں سے گلستان جوہر میں پیدل جا کر دکھاؤں، اور مکہ شریف سے مدینہ شریف کی گرمیوں تک ایسے پتھروں پر پیدل پہنچے، وہاں زخم سے پیر زخمی ہو گئے، خون بہ رہا ہے، مدینہ شریف میں ہلچل مچ گئی، شہزادہ مکہ ہے، شہزادہ مکہ ہے۔ یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یا غم کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ اے اللہ، صحابہ کے دل میں آپ کی اور آپ کے نبی کی محبت کیسی ہے، اتنا پٹے ہیں اور پیدل آ رہے ہیں۔ وہاں احد کے میدان میں 40 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ یہ وہی صحابی ہیں کہ پیر پر کفن ڈالتے ہیں تو سر کھل جاتا ہے، سر پر کفن ڈالتے ہیں تو پیر کھل جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سر ڈھانپ دو، پیر پر اس زمانے کی گھاس تھی وہ ڈال دو۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں، غم کے آنسو تھے، خوشی کے آنسو تھے۔ اے ربا، 40 برس کا جوان شہزادہ مکہ اس حالت میں شہید ہوا ہے کہ کفن کے لیے لباس بھی نہیں ہے۔ ہمارا دین اتنا پیارا ہے کہ جان بھی دیتے ہیں تو حق ادا نہیں ہوتا۔ ارے اپنی حرام خواہشات کو دبائیں گے مولا کو پائیں گے، اور جو اپنی حرام خواہشات کی پیروی کرے گا وہ شیطان کو پائے گا۔ دونوں راستے رحمان کا بھی ہے، شیطان کا بھی ہے۔ یہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی باتیں ایسی ہی باتیں تھیں۔ آج کہتے ہیں کہ اللہ والے ہیں کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے کونوا مع الصادقین کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو، اور یہ کہتے ہیں اللہ والے ہیں کہاں؟ باپ کہے کہ بیٹا تیرے امتحان نزدیک ہے، ٹھنڈی بوتل دودھ کی فریج سے لے کر پی لیا کرو۔ بیٹا فریج کھولتا ہے دودھ کی بوتل نہیں ہے، کہا جائے گا کہ ابا ظالم ہے۔ اللہ تعالیٰ ظلم سے پاک ہیں۔ اللہ فرما رہے کونوا مع الصادقین، سچوں میں رہو، اللہ تعالیٰ سچے پیدا نہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ ایک خاتون ناچ کرنے والی، ماڈرن، بے پردہ، کبھی ایک مرد کے پاس بیٹھی ہے کبھی دوسرے مرد کے پاس بیٹھی ہے، شوہر بھی آدھا پاگل، اس کا ٹیپ ریکارڈر خراب ہوتا ہے، وہ اپنے ٹیپ ریکارڈ کو ٹھیک کرنے بھیجتی ہے، گانے کی کیسٹ لگی ہوئی ہے، گھر کے اندر ناچ گانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں،
سن لے دوست جب ایام بھلے آتے ہیں، گھات ملنے کی وہ آپ ہی بتلاتے ہیں، نہ میں دیوانہ ہوں ازر نہ مجھ کو ذوق عریانی، کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و گریباں سے مجھے۔ ٹیپ ریکارڈر ٹھیک ہو کر آتا ہے، اس عورت نے اللہ سے معافی نہیں مانگی ہے، اس عورت نے رابعہ بصریہ نہیں مانگا بننا۔ رابعہ بصریہ کو کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا قبر میں کیا معاملہ ہوا؟ کہا فرشتے آئے مجھ سے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا کہ جو رابعہ زمین کے اوپر اتنی مٹی کے اوپر رب کو نہیں بھولی، 2 ٹن مٹی کے نیچے اپنے رب کو بھول جائے گی؟ فرشتوں نے کہا کہیں اور چلو۔ آج بھی دنیا میں رابعہ بصریہ ہیں، شرعی پردہ کوئی تہجد پڑھنے کی ضرورت نہیں، فرض واجب سنت موقع ہم لوگ کر لیں۔ میری ماں بہن بہو بیٹیوں سنت کے مطابق زندگی گزار لو، آپ رابعہ بصریہ ہو۔ اور ماں بہن بہو بیٹیاں جو گناہوں میں ڈوبی ہیں، اللہ کا عشق حاصل کر کے ان کو نکالو، صدقہ جاریہ بناؤ۔ ماں کی گود میں بچہ ہے، دودھ پی رہا ہے، ماں فلم دیکھ رہی ہے، کہا جاتا ہے کہ ماں فلم مت دیکھ، تو بحث کرتی ہے کہ بچے کو فلم کا کیا معلوم؟ اگر بچے کو فلم کا معلوم نہیں ہے، گانے کا معلوم نہیں ہے، تو دین نے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کیوں کہلائی؟ کیا جو ماں دودھ پلاتے ہوئے فلمیں دیکھے گی، کیا اس کے بچے کے اندر یہ چیزیں ٹرانسفر نہیں ہوں گی؟ کیا محمد بن قاسم ایسی گود سے پیدا ہوں گے؟ کیا اللہ کے عاشق ایسی گود سے پیدا ہوں گے؟ ارے دوست حضرت امیر حسن افغانستان میں والی تھے، اور محل میں آ کر داڑے مار مار کے سجدے میں رونے لگے۔ بیوی گھبرا گئی، کھڑی ہو گئی، سجدے سے سر اٹھا، سردار کیا ہوا؟ کہ ہمارا بیٹا ہار کے آ رہا ہے۔ کہا نہیں، ہمارا بیٹا گردن کٹا سکتا ہے، گردن جھکا نہیں سکتا۔ کہا میری رپورٹ آئی ہے۔ کہا آپ کی رپورٹ فیل ہے سردار۔ کہا کیسے فیل ہو سکتی ہے؟ پھر آواز آئی، باہر نکلے، پھر آ کے رونے لگے۔ کہا کیا ہوا؟ کہ آخری جو انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس نے دی ہے کہ بیٹا ہار کے آ رہا ہے۔ کہا نہیں، میرا بیٹا ہار نہیں سکتا۔ چند منٹ کے بعد ابھی یہ باتیں کر رہے ہیں، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، مبارک آپ کا بیٹا جیت کے آ رہا ہے۔ باہر جا کر واپس آئے، خوشی میں رو رہے ہیں۔ کہا تمہیں کیسے معلوم کہ میرا بیٹا ہار کے نہیں آئے گا؟ کہا سردار جب یہ بچہ پیٹ میں تھا نا، میں نے احتیاطاً بیت المال کا مال لینا بھی بند کر دیا، مشکوک احتیاط کی وجہ سے میں نے حلال مال کی فکر کی، اور جب بچہ پیدا ہوا ہے اس وقت میں نے چاہے وضو تھا، چاہے نماز میرے پر تھی کچھ دن تک یا نہیں تھی، آگے چل کر تھی، لیکن جب میں دودھ پلاتی تھی تو وضو کر کے اللہ کا نام لے کر پلاتی تھی۔ جس کے رگوں میں حلال خون رزق کا دوڑ رہا ہو وہ گردن کٹا تو سکتا ہے، جھکا نہیں سکتا۔ آج ہم رزق کون سا کماتے ہیں، اولاد کو کون سا کھلاتے ہیں؟ آج اولاد کو کون ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے؟ کون سے کالج یونیورسٹی میں سکھایا جاتا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ پھر آ کر روتے ہو کہ ہمارے بچے کو ماں باپ کے حقوق سکھاؤ۔ ارے آپ نے اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، جب وہ حق نہیں سکھایا تو آپ کا میراث کہاں سے آ جائے گا اسے؟ یہ خاتون بے پردہ ناچ گانے کی پارٹیاں، ٹیپ ریکارڈر خراب ہوتا ہے بنانے کے لیے دیتی ہے، ایک گانے کا کیسٹ لگا ہوا ہے، ٹیپ ریکارڈر بن کر آیا، اس خاتون نے گانا لگایا اور کام کرنے چلی۔ تھوڑی دیر کے بعد کہا گانے کی آواز تو نہیں آ رہی، کوئی مولانا صاحب کی آواز آ رہی ہے۔ قریب آئی، کہا یہ تو واقعی بیان آ رہا۔ اور بیان کس کا تھا؟ شیخ العرب والعجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب کا بیان تھا۔ تو حضرت والا فرما رہے تھے، بیان کیا وہ کھڑی ہو گئی، حضرت والا فرما رہے تھے کہ گٹر لائن کے اندر گناہ میں اللہ نہیں ملتے، ارے ایک دفعہ اللہ کو معافی مانگ لو، اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہ معاف کرتے ہیں۔ خاتون کا خط آیا، اسے شوہر نے بتایا بعد میں، آج وہ شرعی پردے میں، آج وہ تہجد گزار بنی ہوئی ہے ماشاءاللہ، آج شوہر کے خدمت میں آگے آگے ہے ماشاءاللہ۔ کہا میرے دل میں آیا اے سب مولویوں کی باتیں ہیں کہ گناہ چھوڑو اور نیک بنو، اے سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ قسمت کی بات ہوتی ہے،
یہ غیب کا خبر کسی کو نہیں ہوتی. اچانک حضرت کا بیان آیا کہ آپ کہو گے کہ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، یہ مولویوں کی باتیں نہیں ہیں. توبہ کر کے اللہ تعالیٰ کے معافی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لامحدود سمندر میں غوطے لگاؤ، دیکھو کیا کیا موتی تجھے ملتے ہیں. بس اسی وقت روتے ہوئے اس نے سچی توبہ کی. آج اللہ تعالیٰ ان پر مہربانیاں فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں، ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی. اللہ کو تلاش کیسے کیا جاتا ہے پتہ ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ مجھے میرے بابا کا ایک ہی بیٹا تھا، بند رکھتے تھے بابا میرے، مجھے اتنی محبت کرتے تھے کہ ایک بار کسی کام سے میں گیا تو وہاں پر عیسائیوں کی عبادت دیکھ کر مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے آ کر ابا سے کہا ابا ہم کیا کرتے ہیں، کچھ ہی نہیں کرتے، یہ عیسائی دیکھو کتنا زبردست عبادت کر رہے ہیں. ابا نے مجھے مارا، زنجیروں میں بند کر دیا. مجھے حق کی تلاش شروع ہوئی. کسی طرح آزاد ہو کر میں قافلے میں پہنچا، وہاں مجھے بیچا گیا. دیکھو ذرا چل، عمر بھی بڑی پائی. وہاں مجھے بیچا گیا. ایک راہب کے پاس گیا، ان کی خوب خدمت کی میں نے ان سے کہا کہ مجھے راستہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کا سچا راستہ کیا ہے، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. اس کا انتقال ہو رہا تھا کہ یہ فلاں ایک راہب ہے وہاں چلے جاؤ. کہا میں وہاں گیا، اس کی خدمت کرتا رہا. ایک میں نے پوچھا مجھے بتاؤ سچا راستہ کون ہے، کس نے ہمیں پیدا کیا ہے، کون ہمارا پالنے والا ہے، کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شہر ہے، وہاں کھجور کے باغات ہیں، نخلستان ہے، وہاں اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے، اور اس کی نشانی یہ ہے. 3 نشانیاں تجھے بتاتا ہوں. وہ صدقات نہیں لیتا، ایک وہ ہدیہ لے لیتا ہے، 2 اور اس کی پشت پر مہر نبوت ہے، 3. کب تو میں بے چین ہو گیا کہ نخلستان پہنچوں. کئی بار بکا گیا میں. اس کے بعد اصل میں مدینہ شریف کا ذکر تھا. کہا میں ایک یہودی کے پاس مدینہ شریف میں نوکری کرنے لگا کھجور کے باغ میں. ایک دن میں اوپر درخت پر کام کر رہا تھا کہ نیچے میں نے آواز سنی، یہودی کے پاس کوئی آیا اور کہا مکے شریف سے ایک شخص تکلیفیں اٹھا کر اور وہ مکے شریف والوں نے ان کو اذیتیں دی، وہ یہاں مدینہ شریف میں ہے، بڑی پیاری باتیں کرتا ہے. وہ نیچے اتر آیا، فرمایا میرا بال کھڑا ہو گیا، ایسا لگتا تھا میں بھی گرنے والا ہوں. میں جلدی سے آیا اور یہودی سے پوچھا میں نے ان سے کیا کون ہے کیا ہے، تو یہودی نے مجھے مارا. جاؤ اپنا کام کرو، تمہارا کیا واسطہ. کہا میں نے تھوڑا بہت پیسہ جمع کیا اور میں پہنچا. سبحان اللہ، ایسا لگتا تھا آسمان اور سورج نیچے آ گئے. ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر ہی نہیں ہے، جو ہمارے لیے اتنا روئے، اتنا روئیں گے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی آپ اتنا امتی کر کے روتے ہیں. فرمایا ہاں عائشہ، امتی کہتا ہوا قبر میں جاؤں گا، امتی کہتا ہوا اٹھوں گا، اور جب تک ایک کو بھی جنت میں نہ بھیج دوں امتی کہتا رہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے متا القا احبابی، میں اپنے احباب سے کب ملوں گا. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین رضیہ کے باپ کے احباب ہیں. فرمایا نہیں، تم تو میرے ساتھی ہو. میرے احباب وہ ہیں جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، میرے بعد ایمان لائے ہوئے ہوں گے، میں ان سے ملنے کا مشتاق ہوں. قربان جاؤں اپنے شیخ پر کروڑوں جان سے. فرمایا ارے مشتاق تو ہمیں ہونا چاہیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا، اور ہمارے جیسے گندے گناہگار گند کے اندر پڑتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا لاڈلا ہم سے ملنے کا مشتاق ہے. ارے اس جملے پر جان دیتے تو حق ادا نہیں ہوتا. یہ بیان اس لیے نہیں ہوتے کہ سن کے چھوڑ دیا، بیان اس لیے ہوتے ہیں کہ دل گرم ہو گیا، نرم ہو گیا لوہے پر ہتھوڑا مارا جائے گا، اللہ کے عشق کے چمچے چھری کانٹے بن جائیں گے. گھر سے جا کر کیبل کا کنیکشن نکالنا ہے، ذلتوں کو گھر سے نکالنا ہے، شرعی پردے کا اعلان کرنا ہے، ہر عمل سنت کے مطابق کرنا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. پیسے کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اقدس میں حضرت سلمان فارسی پہنچے اور عرض کیا کہ یہ آپ کے لیے صدقہ ہے. فرمایا صدقہ ہم نہیں لیتے، جاؤ سب کو تقسیم کر دو. کہا واہ واہ، نشانی تو دلائی پہلی. پھر پیسہ جمع کر کے پہنچے کہ یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے. فرمایا ہاں لائیے دے دیجیے. اس نے بھی تقسیم فرمایا جو عادت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہا واہ، 2 نشانیاں بھی پوری. اب ایسے ہٹ کر دیکھنے لگے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ مہر نبوت دیکھ رہے ہیں یہ، تھوڑا سا کپڑا ہٹایا، مہر نبوت جو دیکھی تو چوم لیا، کلمہ پڑھ لیا۔ یہودی کے پاس آئے کہ ایسے تھوڑی چھوڑوں گا، 200 درخت کھجور کے لگا کر دے جب تک پھل آئے، اور اس زمانے کا ایک وزن کے برابر سونا لیا۔ آپ بتاؤ کھجور کتنے برس کے بعد آتی ہے؟ یہ تو لرز گئے، اب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جاؤ سب ان کی مدد کرو۔ فوراً تھوڑی دیر کے اندر 200 کھجور کے درخت ہو گئے۔ پھر آپ جانتے ہیں کیا ہوا؟ پھر آسمان اور زمین نے دیکھا کہ امام الانبیاء سید الانبیاء، جس پر میرے ماں باپ، میں، میری اولاد قربان، اپنے مبارک ہاتھوں سے درخت لگاتے ہیں، اسی سال فصل ہو جاتی ہے۔ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا دیا، فرمایا جاؤ یہ جا کر دو۔ اور کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو وزن میں کم ہے، فرمایا آپ جاؤ نا۔ یہاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ ظاہر ہوا، وزن اتنا ہی نکلا، یہودی نے آزاد کر دیا۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی۔ آج ہمارے تو کراچی کے اندر کتنے اللہ والے ہیں جن کا سب کو پتا ہے۔ سچی توبہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اپنا پیارا بنا دیں گے۔ آخری بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ بھائی اللہ کی باتیں ایسی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ایسی، اور اتنا بڑا مجمع اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق والا، یہ کہاں سونے جائے گا یا کھانا کھانے جائے گا؟ لیکن ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی جو ترتیب ہے اس حساب سے چلنا ہے۔ آخری بات ختم کر کے بتا کر ختم کرتا ہوں کہ اللہ تعالی کتنا معاف کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کو نہ دیکھیں۔ بخاری شریف کی حدیث بات بتا کر ختم کرتا ہوں۔ ایک بہت پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے وقت کی بات ہے کہ ایک صاحب نے 99 قتل کیے، 99۔ اس زمانے کے کسی راہب کے پاس گئے کہ میں نے 99 قتل کیے، مجھے معافی ملے گی؟ کا دماغ خراب ہے، 99 قتل کی کبھی معافی ملے گی؟ حضرت فرماتے ہیں کہ اس کی گردن اڑا دی۔ اس حدیث پاک میں علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت والا کی تشریح بھی ساتھ ساتھ چلے گی۔ فرمایا کہ 100 قتل پورے کر دیے۔ اب دل میں دوبارہ کھٹک پیدا ہوئی، کیا کریں؟ کسی نے کہا بھائی اس زمانے کا نیک اللہ والا، اس سے مشورہ کرو جا کر۔ یہ وہاں پتہ کر کے گئے اور ان سے کہا کہ میرے 100 قتل ہو چکے ہیں، مجھے معافی ملے گی؟ کہا یہ سوال آپ نے کیا پوچھ لیا؟ معافی ملے گی؟ اور ایک بندہ اپنا کام کر کے معافی مانگے گا، اللہ اپنا کام نہیں کریں گے؟ آپ کے بس میں کیا ہے اس وقت؟ معافی مانگنا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ جج نہیں ہے، مالک یوم الدین ہے۔ جج اپنے قانون کا پابند ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قانون کے پابند نہیں ہوتے۔ جاؤ معافی مانگو۔ لیکن ایک نصیحت کرتا ہوں، ایک بستی ہے اس کا نام ہے نصرہ، وہاں نیک لوگ بستے ہیں، وہاں جا کر معافی مانگو۔ یہاں گناہ زیادہ ہے، یہاں معافی مت مانگو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جہاں ہوتے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ سوال ایک، پہلا سوال کہ کیا اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں نہیں تھی؟ فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت تو تھی لیکن گناہوں کی وجہ سے ظہور نہیں تھا۔ جس طرح ماں کے پیٹ میں بچہ تو ہوتا ہے لیکن ظہور 8 یا 9 مہینے کے بعد ہوتا ہے، جس طرح ہمارے آپ کے جیب میں مال کا وجود تو ہے لیکن ظہور جب ہوگا جب کسی کام سے ہوگا۔ یہ شخص اس بستی کی طرف چلا، راستے میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے انتقال ہوتے ہوتے مرتے مرتے اپنا چہرہ بستی کے نزدیک کر دیا، جنت کے فرشتے آگے لینے کے لیے 100 قتل کے مجرم کو۔ جہنم کے فرشتے بھی آگئے، آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، ہم جہنم میں لے جائیں گے۔ ارے بھائی توبہ کرنے چلا تھا، کی تو نہیں، ہم تو دوزخ میں لے جائیں گے، ہم تو جنت میں لے جائیں گے۔ حدیث پاک میں کہ فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین کی پیمائش کر لو، اگر یہ نیکوں کے بستی کے نزدیک ہے تو جنت میں لے کر اڑ جانا، اور اگر برائی والی بستی کے نزدیک ہے تو جہنم میں لے جانا۔ فرشتے پیمائش کے لیے اترے، اللہ تعالیٰ نے جو حکم کیا زمین کو، تقربی، اے زمین نیکوں کے بستی کے نزدیک ہو جا، تباعدی، جو اہل بوجھ ہیں ان سے دور ہو جا۔ فرشتوں نے پیمائش کی، نیکی کی بستی کے نزدیک سے جنت میں لے کے اڑ گئے۔ سوال نمبر 2 کہ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ زمین کی پیمائش کروا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ تعالیٰ زمین کو قریب کر رہی ہے، کیوں؟
جواب دیتے ہیں علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ زمین کی پیمائش کرنا اللہ تعالیٰ کا عدل تھا، اور زمین کو قریب کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل تھا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ اور قربان جاؤں اپنے شیخ پر، مثالوں کے بادشاہ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، ان کے جوتیوں کا صدقہ ہے۔ فرمایا کہ ارے میاں، 2 مزدور دہاڑی پر لائے، 200 روپیہ دہاڑی، شام کو دونوں کو 200 روپے دے دیا۔ ایک مزدور نمازی تھا، تو آپ کو دل میں محبت آئی، اپنے آپ نے گھڑی اتار کے اس کو ہدیہ کر دی۔ پہلا مزدور کہہ سکتا ہے کیوں؟ اگر کہے گا کہ بھائی آپ سے جو زبان بھی دی دے دی، اب آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ زمین کو قریب کرنا اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ چاہیں تو مجھ پر، ہم پر، سب پر فضل فرما دیں۔ آج نوجوانوں کا ماں باپ سے لڑنا کیوں ہے؟ دوسرا لڑ رہا ہے، ماں باپ ڈر رہے ہیں۔ ارے ماں باپ کو ایک دفعہ ایک گریبان پکڑ لے، ایک دفعہ دیکھتا ہوں پھر ابا تجھے کیا کہتے ہیں، جا ہوٹلوں پر بیٹھ، جا لڑکیوں کو پھنسا، جا فلمیں دیکھ، رات کو 3 بجے گھر میں آ، چاہے ماں روتے روتے سو جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آئندہ تجھے کوئی کہے گا نہیں۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم چین سے رہیں گے؟ وہ جناب چین پا ہی نہیں سکتے جب تک توبہ نہ کرو۔ کتنے نوجوانوں نے پیر پکڑ کر ماں باپ سے معافیاں مانگی، کتنی بیٹیوں نے ماں اور باپ کے پیر پکڑ کر معافیاں مانگی کہ آج کے بعد ہم مر جائیں گے، آپ کو ناراض نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ آخری کہ 100 قتل کے مجرم کا کیا ہوگا؟ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے تفسیریں دیکھی ہیں، قرآن پاک کو دیکھا ہے، احادیث مبارکوں کو دیکھا ہے، اب میں یہ لکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس سے راضی ہو جاتے ہیں، جس کی توبہ قبول فرماتے ہیں، اس کے بعد دیت کا پیسہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ جنت کے خزانوں سے ان کو دے کر اللہ تعالیٰ ان کا جنت کا ہی معاملہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا